السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ نیلم کا مرکت اس قلم دیبا تبسم، قسط نمبر 3۔ سر، الیکٹرک ٹریڈمل پر دوڑتے شخص نے اس آواز پر کوئی جواب نہ دیا۔ سرخ سلیو لیس شرٹ اور سیاہ شارٹس میں ملبوس، پسینے سے شرابور بدن تھکنے کے بجائے اور تیز رفتار سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کے مضبوط سفید جلد والے بازوؤں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ہارڈ ووڈ کے فرش پر گر رہا تھا، تو کبھی مشین کے ہاتھ پر گھنے بال اس کے تیز تیز قدم اٹھانے سے ہل رہے تھے، جبکہ آگے کے کچھ کشادہ پیشانی اس پر چپکے ہوئے تھے۔ یہ ایماز پلازا میں موجود جم تھا، جو صرف ایک شخص کے استعمال میں تھا، اور وہی ابھی یہاں موجود تھا۔ ہر طرف ورزشی آلات پڑے تھے۔ قد آدم شیشوں سے سجایا یہ جم کسی عام شخص اور حلال کمائی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، ہمارے 5 بندے مارے جا چکے ہیں اور اسلحہ بھی وہاں سے غائب ہے۔ قیمتی لباس پہنے، سر سے گنجے مگر گھنی مونچھوں والے 35 سالہ آدمی نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے اس کے سامنے آ کر کہا، اوہ ویری بیڈ ڈیک، مگر تم تو جانتے ہو ایماز کو ہرانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ وہی تکبرانہ لہجہ، کلپ لگا انداز۔ وہ ٹریڈمل سے اتر چکا تھا۔ ڈیک نے سفید تولیہ اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے اس نے اپنی بالوں سے صاف گردن پر رکھا اور ایک ریٹروف پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی۔ ڈیک نے مطمئن انداز میں پانی کی بوتل منہ سے لگاتے غٹاغٹ پانی چڑھاتے ایماز کو دیکھا۔ نہ جانے یہ شخص اتنا مطمئن کیسے رہ لیتا تھا، جبکہ دشمن چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ ہیروئن اور کوکین اسمگل کرنے کا کہا تھا۔ بلوچستان کی پارٹی کو وہ کام کس کے ذمہ لگایا؟ ہائی وے کی سیکورٹی کا پتہ ہے نا، اور ایس پی کا عہدہ جب سے نئے بندے نے سنبھالا ہے خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ یہ پولیس کو بھی نہ جانے بیٹھے بٹھائے کیا موت پڑ گئی ہے۔ کوئی بندہ ڈھونڈ، پولیس کا عہدہ زیادہ اونچا نہ بھی ہو مگر بندہ کام کا ہو، اونچا اسے میں خود بنا دوں گا۔ بات مکمل کرتے کرتے اس نے پلاسٹک کی خالی بوتل کا ڈھکن بند کیا۔ سر، وہ کام میں نے چھوٹے صاحب کے ذمہ بات نامکمل ہی رہ گئی۔ ابھی ایماز نے پلاسٹک کی بوتل کو توڑ مروڑ کر اس کے گنجے سر پر مارا تھا۔ ڈیک کا سر اور جھک گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ چھوٹے صاحب، اس نکمے انسان کو تو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی۔ آر یو میڈ ایڈیٹ؟ اس نے گلاس سلائڈ اوپن کی اور اندر چلا گیا، جہاں موجود پنچنگ بیگ پر 2-3 مکے برسائے اور پھر باکسنگ پنچ پہن کر جو شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ لیا۔ ڈیک بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ اوہ نو، اگر یہ ہیروئن اور کوکین پکڑی گئی تو سعودیہ کی پارٹی کو کیا بھیجیں گے؟ اس کی ڈلیوری پر ملنے والی ساری پیمنٹ اسلحے پر لگانی ہے۔ 25 کلو ہیروئن اور 1 ٹن کی لگ بھگ کوکین تم نے اس اناڑی شخص کے سپرد کر دی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ڈیک نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ایک پنچ اسے بھی دے مارا۔ خون کا فوارہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کیسے ہو گئی غفلت تم سے ڈیک؟ وہ اسے گردن سے دبوچ کر ہارڈ ووڈ کے فرش پر لٹا چکا تھا۔ گھٹنا موڑے وہ غیظ و غضب کی عملی تفسیر بنا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سر، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ تڑپ کر بولا۔ ایماز نے ایک زوردار دھکے کے بعد اسے چھوڑا تھا، نتیجن اس کا سر سیدھا شیشے کی سلائڈ میں لگا تھا۔ سر، وہ ایگل اس کے سارے کام بڑی مہارت سے کرتا ہے۔ تبھی میں نے چھوٹے صاحب کو کہا کہ یہ کام بھی ایگل کو دے دے۔ اس نے بمشکل اپنی بات تمام کی۔ اور اگر یہ ایگل کہیں ہمارا دشمن نکل آیا تو؟ آخر تم منہ اٹھا کر کسی کو بھی ہمارے راز کیسے بتا سکتے ہو ڈیک؟ اگر اتنا ہی مرنے کا شوق چڑھا ہے تو مجھے کہا ہوتا، 1 سیکنڈ سے قبل تمہاری مراد پوری کر دیتا۔ وہ غصے سے مخاطب ہوا۔ سر، بھروسے کا بندہ ہے، میں نے ساری جانچ پڑتال کر کے دیکھی ہے۔
کم سنی سے ہی اس منشیات کے دھندے میں ملوث ہے۔ 2 بار جیل جا چکا ہے مگر ہر بار فرار ہو جاتا ہے۔ بہت شاطر بندہ ہے سر، آپ سراہ بنا نہیں رہ سکیں گے۔ ڈیک نے ایماز کے ہاتھ سے وائپس لیتے منہ سے رستا خون صاف کیا۔ اوکے لیٹس سی۔ منہاج الضحاک وائپس کا باکس اس کے ہاتھ میں تھماتا اس کی کمر تھپتھپاتا چلا گیا، جبکہ ڈیک پیچھے لگے مرر میں اپنے زخم دیکھنے لگا۔ پھر زور سے ہاتھ نے پکڑا ڈبہ شیشے پر دے مارا۔ ساتھ 2 ننھے ننھے موتی اس کی آنکھوں سے نکل کر گریبان میں جذب ہونے لگے۔ ماشاء اللہ، پہلے قدم پر ہی کامیابی۔ آس عالم، منہاج الضحاک کو منہ کے بل گرانے کا وقت میرے خیال سے نزدیک آ گیا ہے۔ ایجنسی کے سربراہ نے مبارکباد دینے کو اس سے کال کی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا وہ اگر بہت پر امید نہ تھا تو نا امید بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ سر، بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مگر آس، ایک بات تم بھول رہے ہو، تمہارا کام راز اکٹھے کرنا ہے، اسٹرائیک کرنے کو اور بھی بہت ہیں۔ دوسرا کام کہاں تک پہنچا؟ ساتھ ہی انہوں نے اس کی تمام تر خوشی پر پانی پھیر دیا۔ کراچی ہائی وے پر دھماکہ، پولیس ابھی تک اس حادثے کی صحیح وجہ معلوم کرنے سے قاصر، ٹریفک روک دی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ مناظر ہیں کراچی ہائی وے کے، جہاں ایک ٹرالے سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کافی انسانوں کو جانی نقصان دیکھنے کو ملا ہے۔ کچھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے اور 50 افراد زخمی ہیں، جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس حادثے کو دشمن کی جانب سے بلاسٹ کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا گیا۔ وہ سب جو چھوٹے سے کمرے میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے، اسٹول پر پڑے ڈبے نما ٹی وی نے ان کو متوجہ کیا۔ سیل تھامے آس عالم کا ہاتھ میکانیکی انداز میں نیچے گرا تھا۔ وہ دوسری جانب بھی مایوسی چھا چکی تھی، بلکہ وہاں موجود اس کے تمام ساتھی بھی افسردہ ہو چکے تھے، جبکہ آس عالم کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ کانچ کی مانند چمکتی آنکھوں میں اب غصہ اور جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تو سب عام ہے، کوئی نئی بات یا کوئی ایسی انہونی تو نہیں ہو گئی جو آپ اتنا شور کر رہی ہیں؟ نیلم نے تیزی سے کورے کاغذ پر سیاہی بھرتے کہا۔ شیم آن یو نیلم، تم دیکھ رہی ہو یہاں کتنی فیملیز جا رہی ہیں۔ 2-3 پکنک کے پوائنٹس بھی تھے اور بلاسٹ نے اتنا وسیع رقبہ گھیرے میں لے لیا کہ تمہاری سوچ ہوگی۔ ذرا LED آن کرو تو پتہ چلے۔ پہلے تمہیں زخمی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، سائقہ شدید غصے میں بولی، جس کا ثبوت گڑیا کے بجائے ڈائریکٹ نیلم پکارنا تھا۔ ہاں تو ہم نے کیا غلط کہا ہے؟ کیا یہ روز مرہ کے واقعات نہیں ہیں؟ دہشت گردی ہمارے ملک میں ایک عام سا جرم ہے۔ اگر ایسا کوئی خاص ہوتا تو یہ پولیس، آرمی اور رینجرز کوئی تو روکتی، مگر یہ سب گھروں میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، VIPs کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، غریب عوام مر رہی ہوتی ہے، اور یہ پولیس ساری رشوت خور حرام کھا کھا کر پیٹ نکل آئے ہیں ان کے، مگر مجال ہے جو خوف خدا کھا جائیں۔ اور یہ آرمی، وہ پین پٹک کر سائقہ کو تیز آواز میں جواب دے رہی تھی جب اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ دن رات یہ لوگ سرحدوں پر کھڑے کھڑے برف ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں چلتے چلتے پیر شل ہو جاتے ہیں، دشمن کی گولیاں کھا کھا کر روح پرواز کر جاتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ سائقہ اس کے سر پر آن موجود ہوئی۔ ہاں، ہم کہہ رہے ہیں کہ دھوکے باز ہیں یہ سب، قومی مفاد کی آڑ میں ذاتی مفاد پورے کرنے والے۔ آئے روز بم بلاسٹ، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، ہیروئن کی سمگلنگ اور کچی شراب کی فروخت اور نہ جانے کیا کیا، اپنی عوام کو نگل رہے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ سرکاری نوکریاں، تگڑی تنخواہیں، راشن کارڈ، مفت تعلیم، یہ سب ہے ان قوم کے محافظوں کی حقیقت۔ وہ جو جوش میں سائقہ کے مقابل کھڑی بول رہی تھی،
اچانک پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ان کی تنخواہوں کی بات کرتی ہو تم؟ کیا کروڑوں کما لیتے ہیں جو اتنا بول رہی ہو؟ ہزاروں میں تنخواہ ہوتی ہے ان کی۔ اگر کوئی اللہ اللہ کر کے چھوٹے عہدوں کے تمام محاصر کر کے کسی بڑے عہدے پر جا پہنچے تب بھی وہ لاکھوں میں نہیں کھیلتا۔ آہل پولیس میں ہے، تنخواہ دیکھیے اس کی، اور رینجرز کی تنخواہ تو پولیس سے بھی 30% کم ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کی تنخواہ، وہ جو راتوں میں آپریشن کرتے ہیں، گھر گھر گوشہ گوشہ چھانتے ہیں۔ تم کھڑی ہو 30 دن سرحد کے کنارے اور کرو مقابلہ دشمن کی گولی کا۔ پیش کرو عوام سے پہلے اپنا سینہ، تب میں دیکھوں بات کرتی ہو۔ لیٹ کر دکھاؤ برف کی سلوں پر، عبور کرو آگ کے دریا، شلک کرو پاؤں پہاڑ سر کرتے پھر کہنا ایک بندوق کا وزن برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور چلی ہو اپنے محافظوں پر الزام تراشی کرنے۔ دشمن کی زبان بول رہی ہو، اپنے ہی محافظوں کو غدار کہہ رہی ہو۔ سائیکا جذباتی انداز میں چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نیلم کے تو کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی اس کی سماعت میں اترا ہو۔ اسے تو بس دھچکا لگا تھا کہ سائیکا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جب ہوش آیا تو آنکھیں رگڑتی چھت پر بھاگ گئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ تھی جہاں وہ کھل کر آنسو بہا سکے۔ میرے وطن کے عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ کمرہ پورا تاریکی میں ڈوبا تھا، بلکہ وہ کمرہ کم کوئی اسٹور سا ہوگا۔ اندھیرے کے باعث کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ ایک لکڑی کی میز کے پاس رکھی کرسی پر شخص بیٹھا آنکھیں موند چکا تھا۔ کھاؤ یار، بہت مزے کا ذائقہ ہے اس کا۔ وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا کوئی 20-21 سال کا لڑکا اس کی طرف سفید پاؤڈر کی تھیلی اچھالتے کہہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ مائی مام از ویٹنگ۔ 16-17 سال کا وہ کالج اسٹوڈنٹ ناگواری سے بولا۔ کھانا تو تمہیں پڑے گا ڈریم بوائے۔ سفید مضبوط ہاتھوں سے اس کی تھوڑی کو جکڑے وہ کرخت لہجے میں دھاڑا تھا۔ ایماز کو انکار کرنے کی جرات کوئی نہیں کر سکتا، تیرا تو باپ بھی کھائے گا۔ ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ ماماز بوائے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا، اس جلاد انداز کے انسان سے فوراً خوف کھا گیا۔ کھاؤ اسے۔ یونانی دیوتا نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ جیسے ہی اس نے کراہ کر منہ کھولا، اس نے وہ سفید پاؤڈر سے بھری تھیلی اس کے منہ میں انڈیل دی، اور وہ تھوڑی پکڑ کر منہ اونچا کر دیا۔ 2 شفاف موتی اس کالج بوائے کی آنکھوں سے ٹوٹ کر سیمنٹ کے فرش میں جذب ہو گئے، اور جب یونانی دیوتا کو یقین ہو گیا کہ وہ پاؤڈر اس کی آنتوں تک جا چکا ہے تو اس نے ایک زبردست جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور ایک ٹھوکر مار کر چل دیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا لیٹا صرف ایک ہی رٹ لگا رہا تھا، ماما، بابا، بابا۔ شاید وہ ماضی کی تلخ یادوں میں اتنا محو ہو چکا تھا کہ حقیقت میں بھی وہی الفاظ دہرا رہا تھا، ماما، بابا۔ وہ زور زور سے کرسی کی بیک پر پٹک رہا تھا۔ اس کے تسلسل میں سیل کر وائبریٹنگ نے خلل ڈالا۔ وہ اچانک ہوش میں آیا اور فون اٹھا لیا۔ ایگل، کم آن، بی ہری، ایمبولینس ہائی وے سے 15 منٹ کی فاصلے پر کھڑی ہے، جلدی نکلو۔ ڈیک کی آواز موبائل اسپیکر میں ابھری تھی۔ ہاں، ہم آ رہا ہے، بس پاس ہی ہے، اسی جگہ، بس 5 منٹ۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ گڈ ڈیک کال منقطع کر چکا تھا۔ کیا وقت آ گیا۔ منہاج الزحاق، جو نشہ تم ماضی میں میری رگوں میں اتارتے تھے، وہ آج میں دوسری سرحدوں کی رگوں میں اتارنے جا رہا ہوں۔ اس نے گلے میں تعویذ پہنا اور سپیروپائل الکحل کا استعمال کرتے عارضی ٹیٹو چپکایا۔ 5 منٹ کی یہ کارروائی مکمل کر کے وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہائی وے پر گویا قیامت کا منظر تھا۔ افراتفری، لوگوں کا ہجوم، اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے جمع تھا۔ اتفاقاً حادثے کے دوران ہائی وے پر معمول سے زیادہ رش تھا، طبی جانوں کا نقصان حد سے زیادہ ہو چکا تھا۔ زخمی افراد بے یار و مددگار پڑے کھرا رہے تھے۔ ایمبولینس کا شور، پولیس کے سائرن اور فائر بریگیڈ کی موجودگی ماحول
کو وحشت ترین بنا رہی تھی۔ جلے ہوئے مردہ جسم، خون ہی خون، آگ پانی کیا نہ تھا۔ ایگل کا دل کپ کپا گیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک آدمی حفاظتی طور پر ڈیک نے اس کے ساتھ بھیجا تھا جو ایمبولینس لے کر وہاں پہنچا تھا۔ ایمبولینس میں نصب کیمرے سے ڈیک اس کو اپنے مانیٹر میں فوکس کیے ہوئے تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ ایگل کے بلوٹوتھ ایئر فون میں ڈیک کی آواز ابھری۔ ساتھ موجود آدمی نے اپنی گرد لپٹی گرم شال اتار دی۔ وہ اب مکمل کسی زخمی کی حالت میں موجود تھا۔ ایگل بھی باہر نکلا اور اسٹریچر پر اسے لٹانے لگا۔ پولیس موجود تھی جبکہ رینجرز نے علاقے کو سیل کر رکھا تھا اور سیکیورٹی کے انتظامات سنبھال رہی تھی۔ وہ بآسانی ایک ایمبولینس اور اس میں موجود زخمی کا تاثر دیتے ہائی وے سے نکل گئے۔ ایمبولینس کا پچھلا حصہ بوریوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایکسیلیٹر پر ایگل کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ایمبولینس اب ناہموار راستوں سے گزرتی آگے آبادی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ڈیک نے مطمئن ہو کر دونوں ہاتھ کرسی کے بیک پر ٹکا کر ان پر سر رکھ دیا۔ سر، ڈیک نے اسٹڈی روم کی گلاس ڈور پر دستک دی۔ ایماز پلازا کا یہ فلور آدھے سے زائد اسٹڈی نے گھیر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایماز کی پسندیدہ ترین تھی اور اس میں رکھی سفید اور گلابی رنگ کی وہ ڈائری، ایماز کی جان بستی تھی اس میں۔ اس اسٹڈی میں کچھ ایسا تھا جو کہیں نہیں تھا۔ کم ان۔ ڈیک دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ پوری لائبریری میں سفید روئی کی مانند قالین بچھا تھا۔ گلاس نہایت قیمتی شفاف منفرد ڈیزائن کی شیلف پر سجی سفید رنگ کی کتابیں۔ اس لائبریری میں زیادہ تر کتابیں پرانی تھیں جن کو سفید کور کر کر رکھا گیا تھا۔ باقی تو اس کی فائلز نہیں، اس کی زندگی کے ثبوت، 12 سال کا ریکارڈ۔ سر، مال بحفاظت ڈلیور ہو چکا ہے اور پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے۔ ایماز نے سفید اور گلابی رنگ کی وہ خوبصورت ڈائری بند کی۔ گڈ، اب تم جاؤ اور اسلحہ سعودیہ بھیجنے کی تیاری شروع کر دو۔ بندے تمہیں چننے ہیں، باقی کا کام میں خود کروں گا، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ جی سر۔ ڈیک پلٹا جب منہاج الضحاک کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ڈیک، اس نے سوالیہ نظروں سے ایماز کو دیکھا۔ کل ایگل کو لے کر آؤ، لنچ ٹائم، حکم دے کر وہ پھر سے قلم اٹھا چکا تھا۔ ڈیک نے سرد آہ بھری اور باہر نکل گیا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس میں لکھی بے شمار عربی غزلوں کو حسرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے باریک نب والا سنہری قلم اٹھایا اور بہت ہی نفیس لکھائی میں لکھنے لگا۔ کل دقہ قلب فنینی لک قصیدہ، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ اسٹڈی کی کھڑکی کھلی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے اس کے براؤن بالوں سے ٹکرا رہے تھے اور انہیں بکھیر رہے تھے۔ ڈائری کے ورق آگے پیچھے ہلتے آخری صفحے پر پہنچ گئے۔ کل دقہ قلب فنینی لک قصیدہ، وہ زیر لب ان الفاظ کو دہراتے، کرسی سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند چکا تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ اس نے ایک بار بھی سائقہ کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ اپنی ضد کی بہت پکی تھی۔ سائقہ نے بھی سوچ لیا کہ اب اس کی ایسی باتوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ 2-3 بار آرمی اور ایئر فورس سے تعلق رکھنے والوں کے رشتے آئے تھے مگر اس نے صرف اس بات پر انکار کر دیا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ابرار صاحب اس جھگڑے سے انجان تھے ورنہ اب تک نیلم کو منا چکے ہوتے۔ سائقہ سے ناراضگی کے باعث وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی چھت پر لیٹی تھی جس کی دیواریں 3-3.5 فٹ تھیں۔ چارپائی پر لیٹی وہ رضائی کو لپیٹے اس نرم گرم بستر میں غافل ہو چکی تھی۔ ہوا کے تازے جھونکے نے بھیگی رات کے سناٹے میں غافل وجود کی بکھری شہد آگئی زلفوں سے چھیڑ خانی کی تھی۔ کانوں سے گیسوں کا پردہ ہٹا تھا۔ سیاہ رات کے گھپ اندھیرے میں کان میں پہنی بالی چمکی تھی۔ شہادت کی انگلی سے بالی کو گھماتے عنابی ہونٹوں نے دائیں کان کی لوح کے قریب جاتے سرگوشی کی۔ کل دقہ قلب فنینی لک قصیدہ، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ لہجے کی آنچ اتنی پر حدت تھی کہ اس نے
پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو پوری چھت سنسان پڑی تھی۔ 14ویں کا چاند پورے سیاہ آسمان پر چمک رہا تھا۔ عجیب سا خوفناک منظر تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے خوف کو تھپکی دی اور پھر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے پلکوں کی جھالر گرائی ہی تھی کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ بال چہرے سے ہٹے، کسی نے کان میں پھر سرگوشی کی۔ قل دق قلب فنینی لک قصیدہ۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہونے لگی، پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب۔ دل پر وہ ہاتھ رکھے اٹھی تھی۔ چاند سے زیادہ اس کا ہوشربا حسن چمک رہا تھا۔ اس نے کان کی لوؤں کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا، مگر کسی بھی لمس کا احساس نہ پا کر وہ گھبرا گئی۔ شاید خواب تھا۔ وہ بڑبڑائی، مگر سماعت میں ایک ہی جملے کی تکرار تھی جس کے مطلب سے بھی وہ انجان تھی اور اتنی بھی تمیز نہ کر پائی تھی کہ یہ فارسی ہے یا عربی۔ پھر اچانک اس کو بہت خوف آنے لگا۔ سیاہ راکھ سنسان۔ اس نے لپیٹ کر رضائی بمشکل اٹھائی اور سفید نازک گلابی تلووں والے پاؤں نازک جوتی میں گھساتی وہ نیچے بھاگی۔ اسے لگا وہ جملہ ابھی بھی ہواؤں کے دوش پر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ سر ڈیک نے سیاہ ٹراؤزر پر سفید ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے وزنی تربوز جتنی بڑی بال پکڑے لین پر ہلکا جھکے نشان لیتے ایماز کو پکارا۔ پورے باؤلنگ کلب میں نیلگوں روشنی چھائی تھی اور ہلکے سروں میں بجتا محصور کن میوزک۔ یہ عربی میوزک تھا اس کا پسندیدہ ترین۔ اب تو یہ میوزک 8 سال کے عرصے میں ڈیک کو بھی حفظ ہو چکا تھا۔ مہناج الضحاک نے فقط ہنکارا بھرنے پر ہی اتفاق کیا۔ بال کو وہ باؤلنگ لین پر پھینک چکا تھا۔ سفید پر ایماز نے رخ موڑتے اسٹرائک رنگ کی کھڑی تمام بوتلوں ایک ہی گیند میں ڈھیر کر چکی تھیں۔ اس نے ڈیک کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ باؤلنگ بال ریٹرن مشین سے نئی گیند برآمد کرتے لگی۔ ہاں بولو، ایگل کو لنچ پر بلایا تھا آپ نے؟ تو اس نے آئی برو اچکایا۔ وہ آ گیا ہے، ڈیک نے اطلاع دی۔ ہاں تو لنچ کرواؤ اسے، ایماز نے جواب دیا اور دوبارہ اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ سر اگر آپ اس کے ساتھ، ڈیک نے دانستانہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یو مے گو ناؤ۔ تم اب جا سکتے ہو۔ ایماز کے سرد لہجے پر ڈیک نے کھسک جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے گلاس ڈور اوپن کیا جب زبردست اسٹرائک کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک بار پھر تمام بوتلیں ڈھہ گئی تھیں، زمین پر گری پڑی شکست کھائے ہوئے، اور فاتح نشان سے کھڑا تھا۔ اس کے ہر انداز سے لاپرواہی اور بے نیازی ٹپک رہی تھی۔ اگلا دن چڑھ گیا تھا۔ دوپہر اور پھر شام، پھر سورج کو چھپکاتی کالی سیاہ ردا اوڑھتی رات بھی آن ٹپکی، مگر سائقہ کے رویے میں ذرا بھی لچک پیدا نہ ہوئی۔ اب کہ نیلم حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی، آج وہ سینٹر پہ بغیر چادر اور سکارف کے گئی۔ دوپٹہ اوڑھے، ٹیل شرٹ اور کھڑے پاجامے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر سائقہ نے اسے تب بھی نہ ٹوکا۔ دادوں کی وہ سنی انسنی کرتی وہ باہر چلی گئی۔ دوپہر میں نہ کھانا کھایا اور نہ شام کی چائے پی۔ غرض یہ کہ ہر طریقہ آزما لیا، مگر سائقہ نے تو جیسے اسے نہ بلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آپی سالن کا ڈونگا دیجیے گا، اس نے جان بوجھ کر کھانے کی میز پر موجود تمام افراد کے درمیان اسے مخاطب کیا۔ سائقہ نے ڈونگا اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ ہاں ابرار میاں، کیا بنا نوٹس کا؟ دادوں نے سادہ دال چاول کھاتے ابرار صاحب کو مخاطب کیا۔ جی اماں، کرایہ داروں کو نوٹس تو مہینے کے شروع میں ہی بھیج دیا۔ آج 29 ہے، کل چلے جائیں گے۔ نئے کرایہ دار بھی بڑی فیملی ہی مل رہی ہے، علاقہ بھی تو ایسا ہے۔ وہ تفصیلاً بتانے لگے۔ ارے میاں، یہ بڑے بڑے خاندان بھلا 2-3 کمروں کے مکان میں کیسے آ جاتے ہیں؟ میں تو صاف کہہ دیتی ہوں،
کوئی چھوٹا سا خاندان ہو، بچے اتنا شور و غل کرتے ہیں، مجال ہے جو قرآن پاک کی تلاوت بھی سن پاؤں میں، اور گندگی الگ پھیلاتے ہیں۔ ہائے کسی اچھے علاقے میں گھر لیا ہوتا تو آئے مہینے یہ دشواری نہ اٹھانی پڑتی۔ دادوں نے سرد آہ بھرتے اپنی پلیٹ میں اور سالن نکال لیا، ساتھ گندم کے آٹے کی نرم روٹی توڑنے لگی۔ اماں اب جو جمع شدہ رقم تھی اور سائقہ کی امی کا زیور تھا، اس سے بھی اتنی رقم نہ بن سکی کہ کراچی جیسے مہنگے شہر میں اچھے علاقے کا کوئی گھر لے سکوں۔ اس محلے میں بھی زمین کا ٹکڑا مل گیا، غنیمت جانا میں نے۔ ابرار صاحب نے مزید تبصرہ کیا، عجیب و غریب محلہ ہے، کچرے سے بھری گلیاں اور تھرڈ کلاس لوگ۔ نیلم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، چپ کرو بڑی آئی، 18 کی ہونے جا رہی ہے مگر عقل گھٹنوں میں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ دادوں کی جھڑکنے پر اس نے برا سا منہ بناتے دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ دادوں نے ابرار صاحب کو دیکھا اور پھر دوبارہ شروع ہو گئیں، یہ حارث کب آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے 5واں سال چڑھ گیا ہے۔ دادوں نے گڑیا چباتے ہوئے کہا تو میز پر موجود تمام افراد مسکرا دیے۔ سر، آپ نے ایگل کو دوپہر کا بلایا ہے؟ اب تو رات ہو گئی ہے۔ ڈیک نے اسٹڈی میں مصروف ایماز کو رات 9:30 بجے انٹرکام کھڑکاتے کہا تھا، ڈائننگ ہال میں ملاقات ہوتی ہے۔ بات مکمل کرتے اس نے کارڈ لیس واپس رکھ دیا۔ ایماز پلازا کے نصف سے زائد دیواریں شیشے کی تھیں۔ بڑے سے کشادہ ڈائننگ ہال میں ہر طرف شیشے کی سلائڈز تھیں، جس کی ایک طرف باہر بنا سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا جبکہ دوسری طرف تا حد نگاہ تک پھیلی گھاس اور خوبصورت و منفرد پتھروں سے تیار کردہ روش آنکھوں کی پتلیوں میں سما رہی تھی۔ ہارڈ ووڈ کا فرش جس کا رنگ بہت گہرا تھا، جبکہ میز بھی شیشے کی اور اس پر پڑا ہر برتن تقریباً شیشے کا تھا۔ میز پر سجے پکوانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پورے ہال میں پھیلی تھی۔ 12 کرسیوں والی میز کی ایک کرسی پر ٹکا ایگل آج بھی اپنے مخصوص انداز میں موجود آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ڈیک جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا، گویا پینڈولم بنا ہوا ہو۔ بھاری قدموں کی چاپ پر ایگل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ براؤن بال، کثرتی بدن، عنابی ہونٹ، غلافی آنکھیں، سفید دمکتی رنگت اور بھورے بالوں سے بھرے مضبوط سخت اور ہاتھ اور کھڑی مغرور ناک۔ ایگل کو یک لخت ہی افسوس ہوا، بادشاہوں سا حسن و جمال رکھنے والا شخص در حقیقت ایک درندہ صنف انسان تھا۔ وہ تو بچپن کی کہانیوں میں ظالم بادشاہ کا کردار بھی ادا کرنے کے لائق نہیں تھا۔ ظلم کی اوپری سطح، درندگی، وہ تخت جہاں کی اولین نشست پر منہاج الضحاک پورے استحقاق سے بیٹھا تھا۔ بسم اللہ کرو ایگل۔ اس کے بسم اللہ کہنے پر ایگل کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ حیرت ہے ایماز، تمہیں خدا یاد ہے؟ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوا، پھر پلیٹ تھامنے لگا جب ایک باوردی شخص اس کے پاس آ کر ڈشز پاس کرنے، جبکہ اسی طرح دوسری وردی میں ملبوس 2 افراد ایماز کے دائیں بائیں کھڑے سے پلیٹ، چھری، کانٹے، ڈش، ہر چیز پکڑا رہے تھے۔ ان کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے مالک کی عادات سے واقف ہیں۔ تمام مطلوبہ اشیاء مل جانے پر ایماز نے ملازموں کو جانے کا اشارہ کر دیا اور ڈیک کو بیٹھنے کا۔ وہ ایگل کے ساتھ 2 کرسیاں چھوڑ کر تیسری پر بیٹھ گیا۔ تمہاری بڑی تعریف سنی ہے ایگل، ایماز نے ٹھہرے لہجے میں عام سے انداز میں بریانی نگلتے ایگل سے کہا، جس کی پلیٹ میں چاول جا بجا بکھرے تھے۔ کر نوازی ہے آپ کی۔ چکن کا پیس اٹھاتے مصروف انداز میں ایگل نے جواب دیا، چھوٹے صاحب میرے کام کا بندہ نہیں نکلا، 2 بار ریڈ پڑنے پر تھانے بھی جا چکا ہے اور رسکی کام کے لیے بھی مجھے الگ بندے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور جامعہ کے طلبہ کی بھی ابھی تک وہی تعداد ہے، اس میں بھی اضافہ نہیں ہوا۔ اب تو اس نے غداری بھی کر ڈالی، ہم تک بات پہنچائی ہی نہیں اور تمہیں اس گینگ کا رازدار بنا لیا۔ عادت کے مطابق اس نے تفصیل سے بات کی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے استاد، مگر ہم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟
ایگل نے اب کے بار کھانے سے توجہ ہٹاتے پوچھا تھا۔ اچھا سوال ہے اور اس کا بہت زبردست جواب ہے میرے پاس۔ ایماز نے وائن کے اسٹائلش گلاس میں پڑے پانی کو حلق میں اتارنا شروع کیا۔ البتہ ایگل اب بھی اسی کی جانب متوجہ اگلی بات کا منتظر تھا۔ تم میرے سے زیادہ یہ کام اپنے لیے کرو گے؟ ایگل نے تعجب سے آنکھیں سکیڑیں جو آج بھی سرمے سے لبالب بھری تھی۔ یا اپنے لیے دیکھو بھائی، پیسہ اور دولت آتے کس کو بری لگتی ہے؟ اس نے بات شروع کرتے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہاتھوں انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پیوست کرتے کہا۔ چھوٹے صاحب، کام کا بندہ نہیں، مگر میرا ایک اصول ہے، جس کو ایک بار اپنے ساتھ شامل کر لوں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اب جو بھی کانٹریکٹ سائن ہوگا اس کا معاوضہ 60% تمہارا جبکہ 40% چھوٹے صاحب کا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی رسکی ڈلیوری تم نے اکیلے سر کر لی تو تمہیں اس کا پورا معاوضہ ملے گا۔ ایماز نے خاکی رنگ کا لفافہ اس کی جانب اچھالا جسے اس نے سرد سے کھینچ لیا تھا۔ ایماز اس کی مکمل توجہ سے متاثر ہوتے مسکرایا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 96 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، جن میں 98% مرد اور 22% عورتیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 96 لاکھ میں سے زیادہ تر افراد 24 سال کی عمر کے لگ بھگ ہیں۔ ظاہر ہے یہ جامعہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہی ہوں گے، مگر مجھے یہ 96 لاکھ اب 1 کروڑ کی حد پار کرتے ہوئے چاہیے، اور یہ کام تم کرو گے۔ ینگ ہو، لک چینج کرو، کالجز یونیورسٹیز میں گھس جاؤ، تنظیمیں قائم کرو، پارٹیاں بناؤ، اسٹوڈنٹس کو اپنے جال میں جکڑنا شروع کرو اور انہیں اس زہر کا عادی بناؤ۔ سانس روکے۔ اس کی بات سنتے ایگل نے گہری سانس لی۔ ہم تیار ہیں اس کام کو، مگر ہماری سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کو لینا پڑے گی۔ جامعہ کالجز میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں، اور پرائیویٹ میں تو بالکل نہیں۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ تمہارے تحفظ کی ذمہ داری میری ہے۔ پولیس، رینجرز، آرمی اور کوئی بھی پکڑ لے فرار کی راہ میں نکالوں گا، مگر زبان کھولنے پر ان سے بھی زیادہ دردناک موت دوں گا کہ روح بھی کپکپا جائے گی۔ سر برف جیسا لہجہ۔ ایگل نے تھوک نکلا۔ ہاں، پرائیویٹ میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امیر باپوں کی اولادیں پہلے ہی اس کی عادی ہو جاتی ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ دوستوں کی صحبت میں یہ زہر نگلنے لگتے ہیں، نہیں تو کیفیٹیریا یا ان کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ مگر یہ سرکاری اداروں میں جو تے گھسا گھسا کر پڑھنے والے، ان کو عادی کرو۔ اس زہر کا بہت شوق ہے انہیں اپنے والدین کا پیسہ حلال کرنے کا۔ اس نے زہر خندی سے کہا۔ ہم سمجھ گیا آپ کا ٹارگٹ، فکر نہ کرو، اس دھندے میں ہم ماہر ہیں۔ ایگل نے خاکی لفافہ جیب میں ٹھونسا۔ اور ہاں، ایک اور بات، پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے ادارے اینٹی نارکوٹک فورس ANF کے ترجمان کے مطابق منشیات میں سب سے زیادہ ہیروئن اور شراب کا ذائقہ پسند کیا جاتا ہے، تو تم ہیروئن سے شروعات کرو۔ ذرا ہوشیار رہنا، یہ ادارہ آرمی کے انڈر کام کرتا ہے اور منشیات کی روک تھام میں تیزی سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اسمگلنگ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ فلفور تبھی ہم صرف اندرون پاکستان اس زہر کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ خیر، میرے خیال سے تمام نکتے بیان کر چکا ہوں۔ کسی بھی غیر ذمہ داری کے باعث ہونے والے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایماز نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات مکمل کی۔ جی جی، ہم سمجھ گیا، ایگل نے زور زور سے سر ہلاتے کہا۔ جبکہ منہاج کب کا جا چکا تھا۔ ایگل نے لمبی سانس باہر چھوڑی۔ کب سے خاموش بیٹھے ٹیک نے اس کی جانب دیکھتے مسکراہٹ اچھالی۔ ایگل پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آپی اٹھو نا۔ کروٹ کے بل لیٹی تکیے میں منہ چھپائے سائقہ کو نیلم نے جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ بے حس بنی تھی۔ آپی، چند ماہ بعد تو آپ سسرال جاؤ گی۔ حارث بھائی گھوڑے پر سوار اپنے خوابوں کی شہزادی کو لے جائیں گے، مگر ابھی تو آپ گڑیا سے ناراض ہو۔ یہ ماہ خراب مت کرو۔ اس نے سائقہ کے کندھے پر سر رکھتے جذبانی ہونا شروع کر دیا۔ میں بلا وجہ ناراض نہیں ہوں، تمہاری غلطی ہے، اسے تسلیم کرو۔ سائقہ نے بگڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپی یار، اس بحث کو چھوڑ دو۔
آپ کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اس معاملے میں مختلف ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں اس پر اختلاف کر کے ناراض ہونے سے اچھا ہے ہم اس موضوع پر بات ہی نہ کریں۔ نہیں، اس موضوع پر بات کرنے اور تمہارے خیالات بدلنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ تم تو آہل کو بھی صاف جواب دے دو گی۔ سائیکا اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، آپی آہل بھائی ہمارے تایا زاد سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو پہلے ہی اپنا آئیڈیل بتا چکے ہیں، آہل بھائی اس پر 1% بھی پورا نہیں اترتے تو صاف جواب دینا بنتا ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی، جیسا تمہارا آئیڈیل ہے نا، ایسا شخص ملنا ناممکن ہے، اور اگر مل بھی گیا تو ساری زندگی اس پتھر سے سر پھوڑتی لہولہان ہو جاؤ گی، مگر سوائے زخموں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حقیقی زندگی میں قدم رکھ لو میری جان، اور بات کو سمجھا۔ سائیکا بالآخر نرمی پر اتر آئی اور اسے پیار سے سمجھانے لگی، پھر بھی ہم آہل بھائی سے شادی نہیں کریں گے، ہم کسی پردیسی سے شادی کر کے آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے، ہمیں پاکستان نہیں پسند، ہمیں نہیں رہنا۔ اس نے منہ بسوڑتے صاف الفاظ میں کہا، وہ اپنی ہر بات صرف سائیکا سے شیئر کرتی تھی۔ اتنا ناپسند ہے تمہیں اپنا ملک، چلو فرض کرو تمہیں اپنے ملک کے لیے کوئی قربانی دینی پڑ جائے، یا کبھی تمہارے ملک کو تمہاری ضرورت پڑ جائے تو کیا انکار کر دو گی؟ سائیکا نے سوال داغا، حالانکہ وہ جواب جانتی تھی، یقیناً صاف انکار۔ ہم کیوں کسی کے لیے اپنی خوش و خرم زندگی خراب کریں، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے جہاں غربت و افلاس کے سوا کچھ نہیں، جہاں پانی، بجلی، روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات میسر نہیں، یہاں جرائم کی ایک وسیع دنیا ہے، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، ہیروئن اور اسلحے کی اسمگلنگ، بم دھماکے، دہشت گردی، کیا نہیں ہے؟ ہمارے اس ملک میں رہنے کو دل نہیں کرتا، اور آپ اس کے لیے قربانی کا بول رہی ہیں؟ ہم تو اپنا ایک بال بھی اس ملک پر ضائع نہ کریں، اس نے جذباتی ہوتے کہا۔ پھر وہی بات، سائیکا کا موڈ پھر سے خراب ہوتا دیکھ نیلم فوراً آگے کھسکی، ہماری چھوڑیں، اپنی بتائیں، کوئی فون شون، کوئی لو لیٹر شیٹر؟ ہاں۔ سائیکا کی گلگار ہوتے چہرے کو دیکھ کر نیلم نے اس کے کندھے پر اپنا کندھا مس کرتے مذاق اڑایا، بدتمیز۔ سائیکا نے تکیہ اٹھا کر نیلم کی سر پر دے مارا، اس نے بھی جوابی کارروائی کرنے میں دیر نہیں لگائی، 2 منٹ میں پورے بیڈ پر چھوٹے چھوٹے روئی کے گالے بکھر گئے۔ نیلم کی شہد آنکھیں زلفوں کو مری کے پہاڑوں کی ڈھکتی برف کی مانند ان روئی کے گالوں نے بھی ڈھانپ لیں۔ اچھلتی کودتی دونوں بہنیں اپنی تمام تر ناراضگی بھول چکی تھیں۔ چند دن بعد، سر آج تو جشن کا دن ہے، کامیابی کا اسلحہ سعودیہ جا چکا ہے، ہیروئن اور شراب کا بھی جامعہ کے طلبہ میں عام ہو چکی ہے۔ ان چند ہی دنوں میں ایگل کتنی وافر مقدار میں منشیات کی اسمگلنگ کر چکا ہے، یہ بندہ مستقبل میں بڑے کام آنے والا ہے۔ ڈیک، جو مکمل 3 پیس سوٹ میں ایماز پلازا کے کلب میں کھڑا گھونٹ گھونٹ شراب اپنے حلق میں اتارنے لگا، تم جانتے ہو ڈیک، شراب اور شباب دونوں میں ہزاروں میل کے فاصلے پر رکھتا ہوں میں، ان دونوں کا نشہ ایسے چڑھتا ہے کہ انسان کو مدہوش کر کے رکھ دیتا ہے، اور جس لمحے میں غافل ہوا، وہی پل میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، جیسے ہی میرے قدم ڈگمگائے میں سیدھا ان لوگوں کے کھودے کنویں میں گر جاؤں گا۔ ایماز کلب میں موجود ایک سٹول پر وہ بیٹھا تھا، دوسرے ہاتھ میں کوئی مشروب تھا مگر شراب نہیں تھی۔ ڈیک اس کی بات پر متفق تھا، مگر تبھی مزید اصرار کرنے کے بجائے وائن کے پیک پر پیک وہ خود ہی چڑھانے لگا۔ دروازہ مسلسل بجے جا رہا تھا، ٹک ٹک کی آواز اب اور تیز ہو چکی تھی۔ نیلم نے اکتاتے ہوئے نوٹس پرے کیے اور ایسے ہی بھاگتی ہوئی فرسٹ فلور سے نیچے جانے لگی۔ دروازے پر دستک مزید بڑھنے لگی، اس کے گلابی تلووں والے نازک پیر زینے اتر رہے تھے۔ سفید قمیص شلوار پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ٹک ٹک، آتے ہیں، اس نے وہیں سے ہانک لگائی، راہداری کو تیزی سے عبور کرنے لگی۔ جالی دار دروازہ کھول کر وہ اب مین گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ سانسوں کی رفتار کو نارمل کرنے میں اسے 2-3 سیکنڈز لگے تھے۔ دروازہ پھر بجا، اس نے ایک جھٹکے سے بغیر کچھ پوچھے دروازہ کھول دیا۔
بیٹا کوئی بزرگ گھر پر ہے؟ سامنے لگ بھگ 50-55 سال کی عمر کا ایک ضعیف بابا کھڑا تھا۔ گہرے سبز رنگ کا کھلا کرتا، گھنگریالے لمبے کالے بال، موٹی موٹی بھویں، چہرے کے آس پاس بال بکھری تھی، اور بابا جی سر کو اتنا جھکائے کھڑے تھے کہ چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جھریوں زدہ ہاتھ جن میں تسبیح باندھے اور نہ جانے کون کون سے دھاگے تعویذ باندھ رکھے تھے، گلے کا بھی یہی حال تھا، جبکہ پیروں میں لکڑی کے تلوے والا جوتا جو سفید دھوتی کے نیچے پہن رکھا تھا، گندے بڑے بڑے ناخن، ایک ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی۔ نیلم نے ناگواری سے مکمل جائزہ لیا۔ نہیں ہے کوئی؟ اس سے قبل کہ وہ جس جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا اسی طرح بابا جی کے منہ پر مارتی دادو کی آواز گونجی، نیلم، اے نیلم، کون ہے بھائی؟ بولتی کیوں نہیں؟ ایک کہیں پڑوس کی رضیہ تو نہیں؟ دادو چلاتی ہوئی لاٹھی تھامے جالی کے دروازے سے دیکھی جا رہی تھی۔ دادو کی آواز پر نیلم نے ایک ناگوار نظر بابا جی پر ڈالی اور چلاتے ہوئے بولی، دادو فقیر ہے؟ اے لڑکی، ہم فقیر نہیں ہیں، بابا جلال کہتے ہیں ہم سب کو۔ بابا جی جلال میں آتے دھاڑے، کالے سیاہ کاجل سے رنگی آنکھوں سے نیلم کو گھورا تو وہ سٹپٹا گئی۔ ارے فقیر ہے تو ہٹا دے، دروازے سے کیوں چپک گئی؟ وہ اس نے ہکلاتے ہوئے گردن پیچھے موڑے دادو کو پکارنے کی کوشش کی، ایک ہاتھ دروازے کے پٹ سے ٹکا تھا۔ اچانک بابا جی اس کا ہاتھ جھٹکتے اندر داخل ہو گئے تو نیلم کے تلووں پر لگی اور سر پر بھجی۔ رکو بابا جلال، تمہیں اندر آنے کو کس نے کہا؟ باہر، شاباش، نکلو باہر، نکلو ابھی، اس نے پہلے کہ اسی چھڑی سے ہم تمہاری ٹھکائی کر دیں۔ نیلم ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے باہر کی جانب اشارہ کرتے بولی، توبہ توبہ، کتنی لمبی زبان ہے چھوری تیری، تیرا تو میاں تجھے نہ رکھے، بابا جلال سے گستاخی کرتی ہے۔ چری بابا جی نے بھی میدان میں چھلانگ لگا دی۔ میرا میاں؟ نیلم کی بات بھیج میں تھی جب دادو جالی دار دروازے سے گیراج میں داخل ہوئی اور اسے بازو سے دبوچ کر پیچھے گھسیٹا۔ نیلم ان کی سخت گرفت پر کرہ کر رہ گئی، ساتھ ہی غصے سے جلال کو دیکھا۔ بابا جی تساں کوئی کم ہے؟ دادو کی شیریں لہجے پر نیلم کا پارا اور ہائی ہوا، مگر دادو کے باعث ضبط کیے کھڑی رہی۔ کنڈی لگا جا کے دادو نے نیلم کو گھورا اور بابا جی کو لیے اندر چلیے۔ نیلم جب کنڈی لگا کر اندر آئی تو دادو بابا جی کو راہداری دکھاتی ان سے باتوں میں مگن تھی۔ پھر اوپر کے فلور کا ایک راؤنڈ لگا کر بابا جلال اور دادو ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ نیلم وہیں کھڑی ان کی واپسی کی منتظر تھی، پھر ان کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ سائقہ کچھ کتابیں خریدنے اپنی سہیلی کے ساتھ گئی تھی، جبکہ ابرار صاحب کالج جا چکے تھے۔ جی بابا جی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جا بابا جی کے لیے چائے بنا کر لا میری بچی، دادو نے پیار سے پچکارا تو وہ پاؤں پٹکتی کچن میں چل دی۔ جی بابا جی، کیا محسوس کیا آپ نے؟ گھر تو کافی پرانا ہے، ابرار میاں نے کم مالیت کی وجہ سے خرید لیا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہے تو بتا دیں، دادو نے پوچھا۔ بات یہ ہے بی بی کہ گھر میں تو کچھ ایسا نہیں۔ ساتھ والا کس کا ہے؟ بابا نے کرائے کے لیے خالی مکان کی بابت دریافت کی۔ وہ تو اسی گھر کا حصہ ہے، بس دیوار کر دی ہے بیچ میں کرائے پر دینے کو، دادو نے جواب دیا۔ کرائے پر ہوں، ہنکارا بھرا۔ کرائے پر رکھو تب بھی بی بی کسی عورت کو مت رکھو اپنے برابر والے مکان میں، ایسے گھرانے کو مکان دو جس میں عورت ذات شامل نہ ہو، بچی بھی نہ ہو۔ بابا جی نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں بابا جی؟ اے بی بی، تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں، مکان کسی مرد کو دے، آئی سمجھ؟ اگر نہیں مانے گی تو نقصان اٹھائے گی۔ بابا جلال بات بے بات جلال میں آ جاتے۔ جیسا آپ کہیں بابا جی، اور کچھ؟ دادو نے جلدی سے اپنے لہجے میں بشاشت بھرتے کہا۔ ہاں، ساتھ والے مکان میں آئے لوگوں کو تنگ مت کرنا، اب اس مکان میں رہنے والوں کو اپنے مہمان کی طرح گھر کی رحمت سمجھو بی بی۔ اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بابا جی نے اپنی سیاہی مائل آنکھیں گھماتے پوچھا۔ 4 افراد ہیں بابا جی، ابرار میرا بیٹا کالج میں پروفیسر، اور یہ نیلم میری چھوٹی پوتی، اور بڑی پوتی کتابیں لینے گئی ہے، دادو نے تفصیل بتائی۔ چلو بی بی، اللہ تمہاری پوتیوں کے نصیب اچھے کرے، بابا جی نے کہتے ساتھ تخت چھوڑ دیا۔ وہ جانے کو اٹھے تو دادو بھی چل دیں۔ چائے کی ٹرے
لاتی نیلم نے حیرانگی سے بابا جی کو دیکھا۔ دادو چائے بنوائی ہے تو پی بھی لیں۔ بابا جلال کو نہیں پتا کہ رزق ضائع نہیں کرتے۔ اس کے طنزیہ لہجے پر دادو نے گھوری دی، جبکہ بابا جی نے نیچے سے اوپر تک اس حسن کی دیوی کا جائزہ لیا۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ بھینچتے وہ اپنا غصہ ضبط کرتی اور حسین دکھ رہی تھی۔ بیوی، اس آفت کا تو تم جلد بیاہ کر دو، سکھی رہو گی۔ بابا جی دادو کے ساتھ چلتے رازداری سے بولے، اگرچہ ان کا پیچھا کرتی نیلم سب سن چکی تھی۔ لیکچرر بننے تک ہم دادو کی جان نہیں چھوڑنے والے بابا جلال، نیلم نے دانت کچکچاتے کہا۔ تو بابا جلال سر پیٹ لیا، لڑکی تھی یا بلا، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تیری۔ بابا جی کو باہر چھوڑ کر دادو واپس آتے ہی چائے کی سپ لیتی نیلم پر چڑھ دوڑی۔ نیلم نے کپ اٹھایا اور واپس روم میں آ گئی۔ دادو اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گئیں۔ ایوا اور ایملے کو کیلیفورنیا کا فلیٹ پسند آیا کہ نہیں؟ نیو یارک سے کشادہ اور لگژری فلیٹ ہے وہ۔ ایماز نے ڈیک کو اسٹڈی میں بلاتے پہلا سوال کیا، مگر یہ سوال نہیں تھا، یہ اطلاع تھی۔ منہاج الضحاک اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے اور جڑیں کتنی مضبوط ہیں۔ ڈیک کا چہرہ لٹھے کی تم کتنے وفادار آدمی ہو میرے۔ ایماز کا لہجہ طنزیہ ہونے لگا۔ وہ اس سے قبل کہ ڈیک اپنی صفائی میں کچھ کہتا، مہناج نے اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ گھما کر اس کی طرف کیا، ساتھ میں اسے ویڈیو کلپ دیکھنے کا اشارہ کرتے خود ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے کھیلنے لگا۔ ڈیک نے جھکتے ہوئے ایک ہاتھ میز پر لگی شیشے کی سطح پر رکھا اور اسکرین پر نظریں جما دیں، جہاں اس کی گولڈن بالوں والی گڑیا اور انگریزی بیوی ایک بڑے سے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گھر کافی کشادہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کلپ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بنائی گئی ہو۔ وہ دونوں اس ویڈیو کی تخلیق سے بے خبر محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک نیلے رنگ کی وردی پہنے انگریزی شخص ہی لان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لکڑی کے زینے اترتی چاکلیٹ اور اسکن کلر کی اسکرٹ میں موجود اس کی بیوی مسکرائی اور پھر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ڈیک کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواباً باوردی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ 3 منٹ کی مختصر ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ کیسا لگا گھر؟ ایماز کے سوال پر ڈیک نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہاں پر رکھی ایک کرسی پر ہارے ہوئے جوارے کی مانند گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ عورت کے چکر میں مت پڑو، اور جس دلدل میں تم دھنس چکے ہو یہاں سے خود کو آزاد نہ کر سکو گے، مگر ان کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لو گے۔ اس نے لیپ ٹاپ واپس گھماتے پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلائیں۔ امیلے مائی وائف، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ ایوا میری جان، میری بیٹی۔ میں تم سے اجازت لی تھی اس شادی کی ایماز، ڈیک نے چلاتے ہوئے کہا۔ ایماز اس کے چیخنے چلانے پر محظوظ ہوتا مسکرایا۔ اور میں نے کیا کہا تھا ڈیک مائی فرینڈ کہ مت کرو شادی اور یہ محبت اب بھگتو؟ کہا تھا میں نے کہ مت بناؤ اپنی کوئی کمزوری، مگر تم نہیں مانے، اور تمہاری وہ بیوی وہ سمجھتی ہے کہ تم CIA کے لیے کام کرتے ہو۔ واہ کیا محبت ہے، سچ کیوں نہیں بتاتے؟ ایماز نے اب کی بار لیپ ٹاپ کو پیچھے کھسکاتے ریلیکس انداز میں سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ سر میری بیوی اور بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں پلیز، ڈیک نے منت بھرے انداز میں کہا۔ ایماز کے سامنے غصہ اسے الٹا بھی پڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ تمہاری فیملی وہاں رہے گی جہاں میں چاہوں گا، پھر تم نے ان کی شفٹنگ کیوں کی؟ ایماز نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم شفٹنگ کر دو گے، پھر اسمگلنگ کے بہانے امریکہ چلے جاؤ گے اور میں یہاں بیٹھا تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس نے دھاڑتے ساتھ ڈیک کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سر آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے کبھی آپ سے غداری کا خیال بھی دماغ میں نہیں لایا،
یقین کریں میرا ڈیک نے کالر تھامتے منہاج کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ڈیک کا کالر چھوڑا۔ میرے تقریباً ہر راز سے تمہاری واقفیت ہے ڈیک، اور اگر مجھے غداری کی ہلکی سی بھی بو تم سے اٹھتی محسوس ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری محبت اور جان والی گڑیا دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے بولا۔ ڈیک کرسی کو ٹھوکر مارتا اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ سے ہوتا باہر نکل چکا تھا۔